لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. پچھلے درس میں جو کہ سیرت النبی کی اس جو طرح کی جو نشستیں ہیں ان کا پہلا سلسلہ تھا، پہلی کڑی تھی، اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. ان میں کافی سارے نکات آئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا، میں اعادہ کوئکلی ریکیپ کرتا چلوں کہ سیرت النبی ہم اس لیے پڑھیں کیونکہ سیرت النبی کے پڑھنے سے ہمارے اپنے دلوں میں ثبات آئے گا، اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پوری زندگی کے مطالعے کے بعد ہمیں سمجھ میں آنے لگے گا کہ ہم کیسے ریاکٹ کریں کسی بھی سچویشن کو لے کر کے، اور دین پر جمے رہنے میں مدد ملے گی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جاننا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بابت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہم سے قبر میں سوال ہوگا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اس کو رٹ لیں اور قبر میں جا کر کے جواب دینے لائق بن جائیں. بات آئی تھی اس سے پہلے بھی کہ اگر وہ 3 یا 4 جواب ہی اگر مطلوب ہیں، اگر وہی آبجیکٹو ہے، تو کسی بھی غیر مسلم کو بھی رٹا دیا جائے، وہ قبر میں جا کے جواب دے کر بچ سکتا تھا. یہ رٹنے رٹانے والی بات نہیں ہے، بلکہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قریب سے سمجھیں گے، قریب سے جینے کی کوشش کریں گے، اتنا وہاں پر قبر میں جواب دینے میں آسانی ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے دیکھا، جہاں بہت سارے باتیں آئی تھیں اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ سیرت النبی ہمارے لیے ہماری اپنی زندگیوں کا بلو پرنٹ ہے. خاص طور سے اگر آپ سیرت النبی کو فیزز میں بانٹیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حالات کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں تب ان کے حالات کیا تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپس میں وہاں کے جو لوگ تھے ان کے حالات کیا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے، ڈیکلیریشن سے پہلے کہ میں پروفٹ ہوں، تم تک بھیجا گیا ہوں، اس ڈیکلیریشن سے پہلے تک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر پروفٹ بنائے جانے کے بعد 13 سال جو مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ان کے پھر الگ الگ فیزز بنتے ہیں. شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی چاہی تو لوگوں نے اسٹرانگ ریجیکشن دکھایا. لوگوں نے کہا نہیں، یہ نہیں چلے گا، تبا لک یا محمد، اے محمد تم ہمیں اس لیے جمع کرتے ہو، یہ باتیں کرنا چاہتے ہو تم. جبکہ اس سے پہلے الصادق الامین کے لقب سے 1 سیکنڈ پہلے تک جب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں وہیں سے پوچھتے ہیں تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو سب کے سب ایک آواز ہو کر جواب دیتے ہیں ما عہدنا علیک کذبا. ہم نے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس وقت تو محمد کہتے تھے، اے محمد ہم نے آپ کے تعلق سے ایک بات بھی جھوٹ نہیں سنی ہے. فوراً ایک ہی سیکنڈ میں، اسی سیکنڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جب یہ وہ سوال کر لیا تو جواب میں ما عہدنا علیک کذبا کہا. پھر اس کے فوراً بعد جب کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، 1 سیکنڈ نہیں لگتی ہے اپینین بدلنے کے لیے، رائے بدلنے کے لیے. ارے اس کے لیے جمع کیا تھا کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، پتہ ہے نا، ابو لہب نے کہا تھا تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اس لیے ہمیں آئے سب کو، سارے قبیلے والوں کو اس لیے جمع کیا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وڈرون سے رہتے ہیں. وڈرون رہ کر کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوری چھپے لوگوں کو جا کر کے دھیرے دھیرے 1 لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فیز آتا ہے، شیب ابی طالب میں بند ہو جاتے ہیں، گھاٹی میں بند ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پورا سوشل بائیکاٹ. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ ملے گا نہیں. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک الگ الگ اگر فیز ہم سمجھتے ہیں، اس میں ایک فیز وہ بھی ہے جب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریاکٹ کیا.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، ایک اور فیز، چھوٹا سا فیز اس میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، وہ غار ثور میں جا کر کے، بلکہ غار حرا جا کر کے بیٹھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اوپر. تو وہ کیوں بیٹھا کرتے تھے؟ اس کے پیچھے آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا ہم بھی ویسا کچھ کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہمیں اگر وہ کچھ کرنا ہے تو کیا ہمیں بھی غار ڈھونڈنے ہوں گے؟ نہیں. اس کے پیچھے اسے تحنث کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، ہلکے سے بتاتا چلوں، پھر آگے بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. جب بات یہ چھڑ گئی ہے تو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر ہم دین کی دعوت دینے کے قابل نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط کاریوں میں، گناہوں میں، خاص طور سے شرک میں مبتلا ہیں، اور ہمارے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے کہ ہم جا کر کے لوگوں کو بتا سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے، کیسے ڈیفینڈ کیا جائے، کیسے رانگ اس کو ثابت کیا جائے. ایسے سمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنث اختیار کیا تھا، علیحدگی. ہم ان کے ساتھ ملیں گے، جلیں گے، بزنس ایز یوزول نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ فیزز کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آئیں گی. اگر ہم فیزز نہیں سمجھتے بلکہ سیرت النبی کو بس ایک سٹوری بک کی طرح پڑھتے جاتے ہیں، کوئی اس میں تدبر نہیں، کوئی سوچ بچار نہیں، کوئی اس میں بیٹھ کر کے پونڈرنگ نہیں، تو پھر ہماری سیرت النبی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو سیرت النبی پتہ یہ چلا کہ ہمارے لیے بلو پرنٹ ہے. ہر فیز میں، واللہ ہر فیز میں، آپ کا چاہے انڈیویجول فیز ہو یا کلیکٹیو سوسائٹل فیز ہو، ہر طریقے سے سیرت النبی آ کے مدد کرتی ہے کہ اچھا آج آپ کو یہ کرنا ہے. انڈیویجولی آپ کی اپنی زندگی میں پرابلمس چل رہے ہیں، اس کو ایسے ڈیل کیجئے، اس کو ایسے فیس کیجئے، آپ کے پرابلمس سالو ہو جائیں گے. کلیکٹیولی سوسائٹل لیول پر نہیں، خاندان کے لیول پر کچھ پرابلمس چل رہے ہیں، کمیونٹی لیول پر، آپ کے اپنے خاندان کو لے کر کے، آپ نے اپنے کنبے کو لے کر کے، آپ کے اپنے کنبے سے سامنے والے کنبے کا نہیں بنتا ہے. ایک ہی کنبے کے ہیں دونوں، وہ بٹ گئے ہیں، ان کے ساتھ اگر کچھ نئی انبن ہوتی ہے تو کیسے ڈیل کیا جائے. ہر چیز میں، ہر جگہ سیرت النبی بچانے کے لیے آتی ہے، بلکہ فوکاسٹ کرتی ہے. اگر تمہارے ساتھ یہ ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دھیریہ رکھو، صبر رکھو، پیشنس رکھو، آسانی سے سیرت النبی کا مطالعہ کرو. سیرت النبی بتائے گی کہ یہ کیا جانا چاہیے، یہ نہیں کیا جانا. تو یہ فائدے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سیرت النبی کو فیز وائز سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیں آج کا پہلا جو سیشن ہوگا، پچھلے سیشن میں تو ہم نے سیرت النبی کیوں کر کے بات کی تھی، کوئی فیز نہیں پڑا تھا، سیرت النبی کے سلسلے میں ایک بھی چیپٹر نہیں کھلا تھا ہمارا. آج پہلا چیپٹر انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے، کافی پہلے حالات کیسے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حدیث اصل میں صحیح مسلم میں ہے، اور یہ حدیث آپ کو عیاض ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ کی روایت سے مل جائے گی. تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، میں ساری حدیث آپ کے سامنے شرح کرنے سے رہا. ہاں، یہ حدیث ایسی ہے کہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، پھر آگے چل کر حدیث قدسی بھی آتی ہے. یہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی ان لوگوں کے لیے جو اس کی ٹیکنیکلٹیز میں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں. چلیں سیدھے آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک مرتبہ بہت پہلے، ان اللہ نظر الی اہل الارض، کہ اللہ عز و جل نے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان کی طرف نظر دوڑائی، سب کو دیکھا. فمقتہم، تو اللہ عز و جل کو ایک قسم کی بیزارگی آئی، ریزنٹمنٹ ہوا، کیا کر رہے ہو. یعنی اس وقت کے لوگ شرک میں، گناہوں میں، ہر قسم کی لوٹ مار، قتل و غارت گری، جو گناہ فساد، جو گناہ آپ نیم کر سکتے ہو نیم کریں، وہ وہاں پہ تھا. تو ایسے میں اللہ عز و جل نے جب نظر ڈالی لوگوں پر، اوپر سے، ہاں ساری زمین کے لوگوں پر نظر ڈالی، الی اہل الارض فمقتہم، اللہ عز و جل کو بہت بیزار آیا کر کے. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فمقتہم عربہم وعجمہم، اس میں عربز بھی تھے، عرب کے لوگ بھی تھے، اور نان عربز بھی تھے، دونوں کو دیکھا اللہ عز و جل نے. پھر اللہ عز و جل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا بقایا من اہل الکتاب، ایکسپٹ فار اے فیو پیپل آف دا بک. تھوڑے لوگ تھے، گنتی کے کچھ لوگ تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، جو حق پر تھے. ان کو چھوڑ کر کے دوسرے معنوں میں ساری کی ساری ارتھ، ساری کی ساری دنیا گمراہی میں تھی، ہر قسم کی گناہوں میں تھی. اس میں تین الگ الگ کیٹیگریز پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فمقتہم وان اللہ نظر الی اہل الارض عربہم وعجمہم الا بقایا اہل الکتاب. یہ تین کیٹیگریز پر، عرب پر بات ہوگی،
عجم پر بات ہوگی, نان عربس پر بات ہوگی, پھر اس کے بعد اہل کتاب کے کچھ لوگوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. جہاں تک عرب کی بات ہے, جہاں تک عرب کی بات ہے, عرب کے لوگوں کی بات ہے, یہ سب کے سب ایک عرصے تک فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم دین ابراہیم پر تھے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام, انہوں نے پھر اسحاق وغیرہ ادھر چلے گئے ہیں دوسری طرف, اسحاق سے پھر یعقوب, یعقوب سے پھر یوسف, وہاں یہاں ادھر وہ سیریا کی بات نہیں, فلسطین کی بات نہیں. یہاں پر دیکھیں عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو آخری نبی تھے وہ اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہاں پر دین پھیلاتے رہے. جب اسماعیل علیہ السلام یہاں سے جا چکے ہیں تو کافی عرصے تک لوگ اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ ایک بندہ جو اس وقت عرب کا یوں مان لو کہ گورنر تھا, عرب کا چیف تھا, وہ اس کا نام ہے عمرو ابن لحی الخزاعی. نام بڑا امپورٹنٹ ہے, ہاں یاد رکھنے کی کوشش کیجئے, زندگی میں کئی مرتبہ اس نام کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. عمرو ابن لحی الخزاعی اصل میں یہ تھا ایک بڑا سردار, اور ایک بنو خزاعہ کر کے ایک قبیلہ ہے, ایک ٹرائب ہے, اچھا ٹرائب. اس ٹرائب کا یہ چیف بھی تھا, اور ویسے اس نے خوب پڑھائی لکھائی کر رکھی تھی, آن ہز اون خوب اچھی پڑھائی لکھائی کر رکھی تھی. اس کے نتیجے میں لوگ نہ صرف اسے بڑا عالم سمجھتے تھے, فاضل سمجھتے تھے, بلکہ اسے ولی اللہ مانتے تھے. ہم اولیاء اللہ کا لفظ جانتے ہیں نا, اولیاء اللہ, تو اسے یہ ولی اللہ سمجھتے تھے. اولیاء پلورل ہوتا ہے, ولی سنگل ہوتا ہے, تو ایک بڑا ولی مانتے تھے, جیتا جاگتا ولی ہمارے سامنے ہے. اور یہ جو ہے ایک تو عالم سمجھتا تھا اپنے آپ کو, لوگ اسے ولی مانتے تھے, لوگوں کی اس کو ایسے ہی بے انتہا محبت ملی ہوئی تھی. یعنی اس کی کسی بھی چیز پر کوئی کوسچن کرنے والا نہیں تھا. وہ جو بھی کہتا یس سر, وہ جو بھی کرتا یس سر, سب اس کے آگے سر جھکاتے تھے. کوئی اس کو ابجیکٹ کرنے والا نہیں تھا, یہ کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں, کوئی نہیں, سب اس کی مانتے تھے, سب کے. یعنی اس کی محبت لوگوں کی دلوں میں رچی بسی تھی, اتنا لوگوں کے درمیان جو ہے بیلوڈ تھا, محبوب تھا یہ بندہ. اب اس کو کیا کیا گیا, جیسے میں نے کہا مکے کا یہ تھا تو خزاعہ کا, مگر اس کو مکے کا سردار بنایا گیا. مکے کا سردار بننے کے بعد یہ اب حرم, مکے کے اندر حرم آتا ہے نا بیت اللہ, بیت اللہ کا بھی ولی بنایا گیا. ولایت اس کے ہاتھ آ گئی کہ چلو تم بیت اللہ کے ولی ہو, ٹھیک ہے. اب اس کے ہاتھ میں دوسرے معنوں میں بیت اللہ کی چابیاں, اللہ کے گھر کی چابیاں آ گئی ہیں. تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس نے سفر کرنا چاہا, ایک ٹریول پلان کر کے سیریا کی طرف گیا. اور اس وقت جو ہے سیریا ایڈوانسڈ نیشنز جیسا تھا, سیریا ڈیولپڈ نیشنز جیسا تھا. یاد رکھیں سیریا میں مسلمانوں کی حکومت اس وقت نہیں تھی, سیریا میں اس وقت نصرانیت تھی. نصرانیت یعنی عیسائیت, یعنی کرسچیانٹی تھی, اس کا بول بالا تھا. تو اس دوران جب اس نے سیریا کا دورہ کیا تو میں نے کہا نا کہ سیریا ایک ایڈوانسڈ کنٹری, ایڈوانس نیشن سمجھا جاتا تھا. تو جب اس نے جا کر کے, پہلی مرتبہ گیا تھا اس سیریا کو, جب اس نے جا کر کے دیکھا وہاں کی رمق دمق, وہاں کی شان شوکت, سڑکیں اتنی کشادہ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں نا. آج آپ کمپیئر کریں بنگلور کو کسی چھوٹے ٹاؤن سے کمپیئر کریں, چھوٹا سا گاؤں کوئی ہو, بنگلور کے باہر چلے جائیں, کوئی ٹمکور کے ادھر آس پاس کہیں چلے جائیں, چھوٹا سا گاؤں, اس کو کمپیئر کریں بنگلور کے ساتھ. کتنی چوڑی سڑکیں, ہر جگہ پہ سگنلز ملتے ہیں, بیچ بیچ میں کئی جگہ فلائی اوورز آ جاتے ہیں, آپ کو ہورڈنگز ملتی ہیں, اور ہر سڑک جو ہے ویل لٹ ہے, روشنی ہے سڑک پر راتوں میں, ہاں ہر قسم کی سیکیورٹی ہے. تو یہ سب دیکھا اس نے. تو اس وقت, یعنی میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اس وقت بجلی تھی, اس وقت کے حساب سے وہ ایڈوانس تھا بہت, اور ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے تھا وہ شام. تو وہ اس کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر کے, اور وہاں کا جو لائف سٹائل تھا لوگوں کا, عربز کے مقابلے میں ان کا لائف سٹائل بہت ایڈوانس تھا. اب آپ اس کو اور کمپیئر کرنے کے لیے بنگلور کو یا انڈیا کے کسی بھی سٹی کو آپ کمپیئر کریں یو ایس کے ساتھ. یو ایس کتنا ایڈوانس لگتا ہے. یو ایس میں آپ کو جہاں جو ہو کر کے آئے ہیں یو ایس کو, وہ بتائیں گے کہ دیر از اے ورلڈ آف ڈفرنس بٹوین دا ٹو. دونوں کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق ہے, یو ایس میں اور انڈیا میں. تو ویسا, تو یہ جب اس نے دیکھا تو ایک دم چوندھی آ گئی اس کی آنکھیں, پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی آنکھیں. یار اتنی ترقی, اتنی لکشری, اتنی زبردست لائف ان کی. تو اس نے جا کر کے پوچھا کیا ایسا اتنا ایڈوانسڈ کیوں ہو تم لوگ. تو اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ہم نا اصل میں ہمارے پاس کئی سارے بت ہیں, کئی سارے دیوتا ہیں,
آئیڈلز ہیں, ان کو ہم پوجتے کرتے ہیں. اچھا یہ کیا کیسے پوجتے ہو, کیا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو جب ہمارے پاس ڈراؤٹ جیسی سچویشن ہوتی ہے تو ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں, فوراً پانی برس جاتا ہے, ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. ڈراؤٹ جیسی کوئی سچویشن باقی نہیں رہتی. ہم میں سے کوئی مریض ہوتا ہے تو ان بتوں کے پاس جاتے ہیں, ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں تو یہ ہمیں شفا دے دیتے ہیں. تو ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہ ایسا. تو جب یہ دیکھا اچھا تو کیا میں بھی ایک بت لے جا سکتا ہوں اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. تو اس وقت اس نے ہبل, آگے نام آئے گا اس کا انشاءاللہ تعالی, ہبل پکڑا دیا. تو ہبل لے کر کے واپس مکے کو آیا, حرم میں, کعبۃ اللہ میں, بیت اللہ میں بیچوں بیچ وہاں پہ لا کے رکھ دیا. آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا سبق ہمارے لیے. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو اس طرح کے بڑے سٹیز اور ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھ کر کے ہماری بھی آنکھیں واو کیا زبردست لائف ہے یار, دبئی کی, امریکہ کی, کینیڈا کی. ہمارے اندر بھی ہوتا ہے وہ. اگر ہمارے اندر دین کا علم نہ ہو, دین کی صحیح سمجھ نہ ہو, ہمارے اگر فیٹ پیر ویل پلانٹڈ نہ ہو, ثبات جس کی بات میں نے کی تھی, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ, دل اگر ہمارا ویل پلانٹڈ نہ ہو, دین میں دل میں ہمارے دین خوب جمع ہوا نہ ہو, بڑی آسانی سے ہمارے قدم اکھڑ سکتے ہیں. جیسے عمرو بن لحی الخزاعی کے ساتھ ہوا. تو اس نے جو کیا تھا وہ ایڈوانسمنٹ کی چکا چوند میں لاسٹ ہو گیا تھا, ارے کر کے. تو اس نے لا کر کے, ہی واز دا فرسٹ پرسن, یہ پہلا آدمی تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر رہنے والوں کو شرک سکھایا تھا. کتنا گھٹیا کام. اور میں نے اس سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ دیا ہے اس کے ایک بھی کسی بھی کام پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھاتا تھا. انگلی اٹھانا دور کی بات, منہ کھول کے کوئی بولتا نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو جب اس نے حبل لا کے, ارے سب کے سب توحید پر ہیں, موحد ہیں, جب اس نے حبل لا کر کے لگایا, ایک بندے نے اعتراض نہیں کیا, کیا کر رہے ہو تم, ہمارا دین, دین ابراہیمی, دین حنیفیت یہ نہیں سکھلاتا ہمیں کہ ہم کسی بت کی پوجا کریں. کسی نے جنبش نے, ایک آواز نہیں. آج بھی ایسے ہی ہے نا, آج کا بھی ماحول. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں توحید پرست ہم لوگ. ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارے سینوں میں توحید ہے, مگر اتنی توحید ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے کوئی غلطی کرتا ہے, وہ بھی کون, جو ہمارا سبارڈینیٹ ہے, جو ہم سے چھوٹا ہے, ہماری بات, ہمارا فرمان, ہمارا حکم, ہمارا ڈرانا اس پر چلتا ہے. ڈراتے ہیں, بولتے ہیں ہم. ایک مثال, میں اور آپ کہیں کسی مال میں یا کسی سپر سٹورز میں چلے جائیں, ہمیں پتا ہے کہ سپر سٹورز مسلمانوں کا اونڈ ہے, مسلمانوں کا اپنا سپر سٹورز ہے. ہم میں سے کسی کے کچھ ہوتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لے کر کے کہ بھائی صاحب گانے کیوں چلا رہے ہو, روک دو نا. کبھی کسی نے کوشش کی ہے جا کر کے وہ سپر سٹورز والے سے بات کر کے اس کو سمجھانے کی, اکیلے میں, پبلک میں گانے بند نہیں 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 نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں کیا. اکیلے میں اس بندے تک پہنچو, کوائٹلی, کین آئی ٹاک ٹو یو فار اے منٹ, ایک منٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اکیلے میں لے لو, کوائٹ, کان میں جا کر کے سمجھو. کوئی کرتا ہے نہیں. یہ ایسی سوچتے جائیں. میرے ذہن میں فی الحال ایک مثال آئی, میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی. اسی طریقے سے نہ جانے کتنی حرکتیں شرک کو لے کر کے, بدعات کو لے کر کے, خرافات کو لے کر کے, ہم کچھ نہیں کرتے. پتا چلا یہ کچھ نہیں کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے سینے توحید سے خالی ہیں. نیم سیک توحید پر ہیں, ہم ہیں توحید پر, ہمیں پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے, مگر اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ کہاں کہاں امپلائی ہوتا ہے, کہاں کہاں اس کی پکڑ ہو سکتی, کچھ نہیں پتا ہمیں. یہی ہوا نا, میں نے کہا نا شروع میں کہ موسیٰ اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے یہ لوگ سب. یہ پہلا بندہ ہے جو شرک کا بیج لا کر کے مکے میں ڈالتا ہے. ایک بندے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس کو روکنے کی. تو آج کے اس درس سے سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ ہمیں اس وقت ہمت آئے گی, لڑنے کی نہیں چاہیے ہمت, مار دھاڑ کی ہمت نہیں چاہیے, گلا پکڑ کے دبا نہیں, ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں چاہیے. ہمت صرف یہ چاہیے کہ اکیلے میلے جا کر کے دین کی بات سب سے پیارے انداز میں سمجھا سکیں. وہ اس وقت ہوگا جب ہمیں خود دین کے بارے میں پتا ہوگا. تو یہ سب سے پہلا ہمارا سبق. چلیں آگے بڑھتے ہیں.
یہ ایک آیت آتی ہے سورۃ المائدہ کی، ما جعل اللہ لرجل ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا، وہ جا کر کے پڑھیں آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو، آیت نمبر 103 سورت نمبر 5، یہ جا کر کے پڑھیں آپ، اس کی تفسیر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ وہاں اس وقت غور سے سنیں، وہاں اس وقت الگ الگ طرح کی اونٹنیوں کو، الگ الگ طرح کی بکریوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کوئی بکری نہیں بھائی اس کا دودھ نہیں لیں گے ہم، کیوں؟ اس کا دودھ دیوی دیوتاؤں کے لیے ہے۔ نہیں بھائی اس بکری پر سواری نہیں کریں گے ہم، سواری تو دور کے بعد سامان بھی نہیں لا دیں گے اس بکری پر یا اس اونٹ پر، کیوں؟ یہ اونٹ، یہ بکری جو ہے وقف کر دی گئی ہے وہ فلاں آئیڈل کے لیے، فلاں بت کے لیے۔ یہ سب آج بتائیں مور اور لیس یہ ماحول آج کا ہے کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، تھے تو آباؤ تمہارے ہی سہی، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بس کل آئے گا امام مہدی آئیں گے تب دیکھ لیں گے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہم لوگ، نہ اپنا خود علاج کرنا چاہتے ہیں، نہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے باہر لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ بلکہ میں بتاؤں آپ کو، آج کا جو سیٹ اپ ہے اس دن کے مقابلے میں ریلیٹیولی ہلکا ہے۔ آج کا سیٹ اپ، آج پھر بھی آپ کو اجازت ہے بات کرنے کی۔ آپ کے اپنے کتنے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ اپنے کالج میں پڑھائی کی ہوگی، اسکول فرینڈز ہوں گے آپ کے، بچپن سے 10 سال نکالے ہوں گے، وہ آپ کی ایک بات کو نہ نہیں کریں گے، ارے تو ریسسٹ ہے میاں، تو مسلمان، تو ریڈیکل، نہیں بولیں گے وہ۔ آپ جا کر کے بیٹھ کر کے بات کریں ان کے ساتھ، نرمی سے بات کریں، اور آپ کو پوری دعوت کا کام نہیں کرنا ہے، نرمی سے بات کر کے ان کو، ان کے اندر جو غلطیاں ہیں، ان کے سسٹم میں، ان کے بلیف سسٹم میں جو غلطیاں ہیں، ان میں سے ایک دو کو بس پھوڑنا ہے، سمجھانا ہے ان کو پیار سے۔ وہ جب مان لیتے ہیں تو سیدھے آپ لا کر کے علماء سے جوڑ دیں ان کو، آپ کا کام ختم۔ پھر آپ دوسرے دوست کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے بتایا کہ ہم جب تک انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے، ارے وہ کنٹری اس لیے ایڈوانسڈ ہے کہ وہ جو ہے صحیح دین پر ہیں، یہی ہو رہا ہے آج کل۔ ہم میں سے کئی مسلمان ایسے ہیں جو اسلام چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اپناتے ہیں، وجہ پوچھو، کارن پوچھو تو بتاتے ہیں دیکھو وہ صحیح تو کر رہے ہیں نا، اسی لیے تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو، ان کا ٹھاٹ دیکھو، ان کے بزنسز دیکھو۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہم لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہوا، یا پھر وہ جو پہچان ہونی ہے، وہ جو پہچان ہونی ہے کہ یہ غلط ہے، ہاں یہ لوگ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں پھر بھی غلط ہیں، وہ تو ایک ہدہد کو بھی حاصل تھا۔ سورۃ النمل کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 20 سے پڑھیں آپ جا کر کے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ وہ 5-6 آیات ہیں، میں پوری آیت پڑھوں، ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، بہت وقت نکل جائے گا، میں اس کا بس نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ ہدہد جو پرندہ تھا، سلیمان علیہ السلام کو ہمیں پتہ ہے کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ چرند پرند پر بھی حکومت حاصل تھی ان کو، تو ان کی حکومت میں وہ پرندہ آتا تھا، ایک دن وہ غائب رہا تو اٹینڈنس میں جیسے ہوتا ہے نا، کہاں گیا ہو، کیوں نہیں دکھائی دے رہا، میں آنے کے بعد اس کو لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں سزا دوں گا اس کو، یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ تو وہ بہت دور نکل گیا تھا، اس نے واپس آنے کے بعد سزا سے پہلے کہا کہ دیکھو میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ کیا خبر لے کر کے آئے ہو؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من دون شیء، کیا ہے وہ؟ ہاں، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ وہ جب پرندہ ایک آبادی کے اوپر سے گزر رہا تھا اڑتے اڑتے، اس نے دیکھا یار یہ ٹیکنالوجیکلی کتنا ایڈوانسڈ کنٹری لگتا ہے، کتنی ایڈوانس جگہ ہے، سبا، وہ جو کنگڈم ہے اس کی جو کنگ ہوتی ہے شیبا، سبا، وہاں سے وہ گزرا، وہاں اس نے دکھا رہے وہ کوئین کا تو ایک عرش عظیم ہے، اس کا اپنا ایک تخت ہے، یہ کتنی زبردست۔ پھر فوراً اپریشیٹ کرنے کے بعد، ان کے ایڈوانسمنٹ کو، ان کے لگژوریس لائف سٹائل کو اپریشیٹ کرنے کے بعد فوراً اس نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ایک چھوٹے سے ہدہد کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق عطا فرمائی، وہ یہ سمجھ سکا ہاں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تو ہیں یہ، ان کے پاس سارے سادھن تو ہیں، مٹیریل لائف میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، مگر ان کی عقل ماری گئی ہے، ارے سورج کو سجدہ کرتے ہیں جا جا کے، ایک ہدہد کہہ سکتا ہے یہ، تو کیا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے؟ اصل میں سارا مسئلہ یہاں آ کر کے سوچنے کا وقت ہمارے پاس آج نہیں ہے،
یا تو ہم بزی رہتے ہیں جہاں مجبور ہوتے ہیں کام کرتے ہوئے, بزنس ہو, جاب ہو, یا ہم جب خالی ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ میں بزی رکھتے ہیں. بزی کیا کر رہے ہو؟ ٹی وی دیکھ رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ میچ دیکھ رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ نیوز دیکھ رہا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ اخبار پڑھ رہا ہوں. بزی. ہم اپنے آپ کو ایسا بنا چکے ہیں. تو اس حساب سے یاد رکھیں کہ کبھی چکا چوند سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس کو کلین بولڈ نہیں ہو جانا چاہیے چکا چوند کو دیکھ کر کے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عربہم و عجمہم, عجم کے تعلق سے دو باتیں ہو جائیں. عجم کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو. مثال کے طور پر عرب ورلڈ کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں, نان عرب ورلڈ میں اگر آپ چلتے ہیں تو وہاں پر ایک تو آپ کو ہندوازم ملے گا, بدھزم ملے گا, اور نہ جانے زورواسٹرینزم, آگ کو پوجا کرنے والے, مجوسیت کہتے ہیں, وہ سب ملے گا آپ کو. یہ لوگ بھی نا خاص طور سے اہل کتاب, جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں, یہود اور نصارہ, جوز اینڈ کرسچنز, یہ لوگ بھی انٹل اے پوائنٹ ان ٹائم, ایک وقت تک صحیح دین پر تھے. پھر اس کے بعد ایک بندہ آیا پال نام کا, اس نے, جبکہ اس نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی اور اس کی زندگی وہ کبھی پایا ہی نہیں ان کی زندگی کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ چانس ہوگا نا ملنے کا, ایک ساتھ معاصرین رہے ہوں گے نا, کنٹمپریز, نہیں, وہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے جا چکے, بعد میں کب آیا ہے یہ. اس نے اچانک جو ہے ایک مرتبہ جاتے ہوئے راستے میں, خود سے من گھڑت کہانی اس کی ہے, اس نے کہا کہ نہیں اللہ نے مجھے ایسے خواب دکھلایا, کہیں سے ایک روشنی آئی مجھے, ایسا ہے ویسا ہے کر کے وہ ٹرینٹی کا لے کر کے آیا, 3 in 1 1 in 3 کر کے. تو جب اس نے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ پیش کیا لوگوں کے سامنے, شروع میں لوگوں نے بہت پرابلم کھڑے کیے. دیکھیں, جب تک ہمیں دین کا علم ہوتا ہے ہم کسی بھی چیز کو آسانی سے حلق سے اترنے نہیں دیتے. یہ ہمارے الحمدللہ اہل حدیثوں کا ترہ امتیاز ہے. ہم کسی بھی بندے کی بات کو ایسے نہیں مان لیتے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو حدیث لا کے دکھاؤ. حدیث بھی صحیح ہونی چاہیے, قرآن کی آیت ہے اس کا صحیح ترجمہ, صحیح ٹرانسلیشن ہونا چاہیے, معتبر انسان نے ترجمہ کیا ہو تب ہم مانیں گے. یہ ہمارا ترہ امتیاز. اللہ ہمیں ہمیشہ زندگی بھر اور ہماری نسلوں کو بھی زندگی بھر اس پر باقی رکھے, آمین یا رب. تو یہ جو تھے پال کی, شروع میں تو انہوں نے خوب مخالفت کی, دھکے مار کر نکالنے کی کوشش کی, مگر پال ایک ایسا آدمی تھا جس کی اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ پڑتی تھی, بنتی تھی اس کی. اس نے جیسے تیسے بادشاہ کو جا کر کے بتایا کیا, اور انٹرسٹنگلی بادشاہ کی ماں کو بھی یہ کانسیپٹ پسند آیا. اچھا 1 in 3 3 in 1 کا کانسیپٹ پسند آیا. تو اس نے جو ہے نائسیا نام کا ایک مقام ہے, وہاں جا کر کے یہ دونوں طرف کے لیڈران جو کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں اللہ ایک ہے, یعنی وہ اس وقت کے صحیح نصرانی تھے, عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لانے والے تھے, سچے مسلمان تھے وہ, ان کو, اور یہ جو 1 in 3 3 in 1 والے تھے, دونوں کو لڑا دیا اس نے آپس میں. وہ لڑنے کرنے کے بعد جب ایونچولی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, تو اس بادشاہ نے خود سے فیصلہ کروایا کہ دیکھو یہ جو پال کہہ رہا ہے مجھے کہیں نہ کہیں سینسیبل لگتا ہے اس کا کہنا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو جان گئی ہے, ان کا اپنا ماننا ہے ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو صلیب پر اپنی جان دی ہے وہ ہمارے لیے دی ہے تاکہ ہم خوشی سے زندگی گزار سکیں. ہمارے اپنے گناہوں کا انہوں نے جو ہے وہ ڈھویا ہے بوجھ, تو اس کی وجہ سے اچھا یہ ایسا, تو سب لوگ اس کو ماننے لگے. اس کے بعد ان لوگوں کے اندر بگاڑ شروع ہوا. اب یہ آج تک بگاڑ اتنی بری طریقے سے چلتا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد سدھار کبھی نہیں آیا. ہاں, جو لوگ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنائے جانے کے بعد ایمان لے آتے ہیں اور بات ہے, مگر باقی عام طور پر تو سدھار نہیں آیا. میں نے بس اشارتاً آپ کے سامنے کہا ہے کہ ریسٹ آف دا ورلڈ کی یہ حالت تھی. پھر میں اس میں اگر تفصیل میں جاؤں کہ مجوسی کیا کیا کرتے تھے, زورواسٹرینز کیا کیا کرتے تھے, ہندوازم میں کیا کیا تھا, وہ 4 الگ الگ ان کے سیکشن, میں ان تفصیلوں میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا آبجیکٹو وہ تاریخ میں یا ہسٹری میں جانا نہیں ہے. وہاں سے جہاں جہاں ہمارے لیے ڈاٹ ہو سکتے ہیں, جو کنیکٹنگ ڈاٹس ہو سکتے ہیں, پوائنٹس ہو سکتے ہیں, جہاں جو جمع کرنے ہیں وہ لے کر کے آگے بڑھنا ہے. اب اس میں اللہ عز و جل نے آگے کہا الا بقایا من اہل الکتاب. اللہ عز و جل نے کہا کہ جب اللہ عز و جل نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو بہت بیزارگی ہوئی, عربوں کو بھی دیکھا, عجموں کو بھی, نان عربس کو بھی دیکھا, اس کے علاوہ کچھ لوگ تھے جو دین پر تھے,
کوشش کرتے ہیں اگلے 5-7 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. حالانکہ یہ ٹوکری بھر کے کچھ لوگ ہیں, مطلب اتنے نام ملیں گے آپ کو کہ آپ آسانی سے انگلیوں پر گن نہیں پاؤ گے, آپ کو چاہیے ہوگا کچھ تو, مگر ہم ان میں سے 2-4 کے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں گے. ان میں سب سے پہلا نام, حالانکہ نام ویسے میں لسٹ آف اکرنس کے حساب سے نہیں بتا رہا ہوں, ایک حساب سے میں نے جس طریقے سے اسٹڈی کی ہے وہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. ان میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے زید ابن عمر ابن نفیل. اگر ان کی زندگی کی سچ مچ ہمیں تاریخ کا پتہ چل جائے, ان کی زندگی کیسے انہوں نے گزاری ہے وہ اگر پتہ چل جائے, تو ہم اپنے آپ سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کب ایسی کوئی کوشش کی ہے. زید ابن عمر ابن نفیل روز مکے کی دیوار کو سر لگا کر, یعنی کعبے کی دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھ کے روز یہ اعلان کرتے تھے کہ اے قریش کے لوگوں, میرے علاوہ دین ابراہیمی پر آج بھی کوئی نہیں ہے. میں روز دین ابراہیمی کو نہ صرف فالو کرتا ہوں, اس پر جمع ہوا ہوں, بلکہ میری کوشش ہے کہ میں صحیح دین پر ہمیشہ رہوں. آپ لوگ سب, میں نے بتایا تھا نا, عامر بن لحی الخزائی کے بعد لوگ پھر تتر بتر ہو گئے, سب شرک آ گیا ان لوگوں میں. اس کے کافی عرصے کے بعد زید بن عمر بن نفیل کہتے ہیں کہ وہ روز لوگوں کے سامنے اعلان کرتے, وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو تمہارے اندر جو خرافات آئی ہیں, جو شرک تمہارے اندر آیا ہے غلط ہے, اس شرک میں مت پڑو. تمہارا دین یاد کرو, دین ابراہیمی تھا, اور ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ وما کان من المشرکین, کبھی شرک نہیں کیا انہوں نے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, ہمیشہ یکسو ہو کر کے ایکسکلوسیولی صرف اللہ کی عبادت کی انہوں نے. یاد بار بار دلانے کی کوشش کرتے تھے, لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. اتنا تک ہوا. اچھا, یہ زید بن عمر بن نفیل کون ہیں؟ ان کے چچا الخطاب سے کچھ تو یاد آیا ہوگا, عمر بن خطاب, یعنی عمر کے چچیرے بھائی تھے یہ. ہاں, زید بن عمر بن نفیل. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات, ان کے اپنے بیٹے یہ ہیں زید ابن عمر ابن نفیل. زید پہلے نام کہا میں نے, زید کے بیٹے ہوتے ہیں ایک آگے چل کر کے, سعید ابن زید. سعید ابن زید جو ہے 10 کمپینینز ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی تھی دنیا ہی میں, العشرہ المبشرون کہتے ہیں ان کو, ان میں سے ان کے بیٹے کا نام آتا ہے. دیکھیں, جب ہم دین پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں, دین کو جب ہم تلاش کر کے اپنے کینائن سے پوری سختی کے ساتھ پکڑتے ہیں, تو جیسے ہم دین پر رہتے ہیں ہمارے بچے بھی پھر دین پر رہتے ہیں. تو یہ دین پر اتنی مشکل سے, اتنی تڑپ کے ساتھ لگے رہے کہ نیچرلی اللہ عز و جل نے ان کے اپنے بیٹے کو ایسا پیدا کیا کہ ان کا بیٹا ان 10 صحابہ میں شامل ہو گیا جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. تو ہم اس سے پھر سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں دین پر جمے رہنے کی کوشش کریں. تو زید ابن عمر ابن نفیل, ان کے چچا خطاب اتنی تکلیف دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ آہستہ آہستہ ان کا دین پھیلنے کا ڈر تھا کہ بھئی یہ بندہ دین ابراہیم پر ہے, اور ہم سب لوگ جو ہے لات ہے, منات ہے, عزا ہے, حبل ہے, نہ جانے کتنے الگ الگ آئیڈلز ہیں, ان کی ہم پوجا کرتے ہیں. یہ سب بند ہو جائے گی, اس کی بات چلنے لگے گی. تو ایونچولی خطاب نے اٹھا کر کے ایوکٹ کروا دیا, چلو یہاں سے نکل کے چلے جاؤ, تم تڑی پار بھگوا دیا وہاں سے. وہ چوری چھپے بھی اگر داخل ہونے کی کوشش کرتے تو وہاں کے نوجوان, وہاں کے جاہل لوگ خطاب کو جا کر کے بتاتے تھے, یہ دیکھو پھر سے واپس زید بن عمر آنے والے ہیں, اندر آ رہے ہیں کر کے, پھر بھگایا جاتا ان کو. ایونچولی انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں یہاں سے نکل چلتا ہوں. یہ اور 3-4 اور, ورقہ بن نوفل ہیں, عامر بن عبسہ ہیں, یہ کچھ لوگ ہیں, اور عثمان بن الحویرث ہیں, یہ سب مل کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو ہم جانتے ہیں, اتنا ہماری سمجھ میں آ چکا ہے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ سب گندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں, شرک کی نجاست میں پڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں صحیح دین کو تلاش کرنے کے لیے. تو اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ آتی ہے کہ جب زید بن عمر بن نفیل نکلتے ہیں آگے چل کر صحیح دین تلاش کرنے کے لیے, تو ایک یہودی رابائی سے ان کا سامنا ہوتا ہے. تو وہ جا کر کے پوچھتے ہیں یہودی سے کہ بھائی میں اصل میں صحیح دین کی تلاش میں آیا ہوں, مجھے بتاؤ کہ صحیح دین کیا ہے. تمہارے لوگوں کے پاس, خاص طور سے وہ سیریا کی طرف گئے تھے جہاں پہ نبیوں کا سلسلہ, میں نے بتایا نا, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, پھر آگے چلتے جائیں زکریا, داؤد, موسیٰ, پتہ نہیں کتنے نبی وہاں پر آئے ہیں. تو نبیوں کا جو ہے بار بار آسمان سے کتابیں آتی ہیں, تو وہاں پہنچتے ہیں یہ, ان میں سے کسی رابع سے مل کر کہتے ہیں مجھے صحیح دین کیا ہے بتلاؤ.
تو کہتے ہیں, وہ بندہ بولتا ہے صحیح دین یہودیت ہے, تم یہودی بن جاؤ. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہودی بنتا ہوں میں, کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہودی بننے کے لیے تمہیں اللہ کا جو غصہ ہے, اللہ کا جو غضب ہے, اس کا ایک شعر تمہیں بھی لینا ہوگا. تو وہ بولتے ہیں اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے تو میں وہاں سے مکے سے چلا ہوں, پھر تم اللہ کا غصہ میرے حوالے کرنا چاہتے ہو, اللہ کے غصے کا مجھے مستحق بنانا چاہتے ہو. میں اللہ کا غصہ نہیں چاہتا, میں دین حنیف پر, ایک اس دین پر رہنا چاہتا ہوں جو اللہ عز و جل کو پسند ہے. تو چھوڑ دیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے, دین ابراہیم ہی صحیح ہے تمہارے لیے کر کے. پھر آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بندے سے ملتے ہیں کسی اور دن, وہ نصرانی ہوتا ہے, پاسٹر ہوتا ہے, اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی میں صحیح دین کی تلاش میں ہوں, تم بتاؤ کیا کرنا ہے. تو وہ بولتا ہے کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ, عیسائی بن جاؤ تم, نصرانی بن جاؤ تم. تو نصرانی بننے کے لیے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر اتنی ضلالت ڈالی ہے تو اس ضلالت کا ایک حصہ تمہیں لینا پڑے گا. بولتے پھر ارے میں ضلالت سے تو بھاگ کر کے آیا ہوں, میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا ہوں, اور تم کہتے ہو کہ میں گمراہ ہوتا رہوں, نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تمہیں دین حنیفی پر, دین ابراہیم پر رہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دین ابراہیم یہ ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو سیدھے سیدھے سچے مسلمان تھے, ان کے دین پر رہو. تب یہ جا کر کے اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل میں تیری عبادت اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اگر کوئی اور طریقہ ہے عبادت کا جو سچ مچ اس سے بھی کہیں بہتر ہے جیسے میں آج عبادت کر رہا ہوں, تو مجھے بتانا. یہاں سبق یہ ملتا ہے, ہم میں سے کتنے ہیں, یہاں نہیں اپنے آپ سے ہم جا کر پوچھیں, گھروں میں سوال کریں, اپنے دوستوں میں جا کر سوال کریں, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو آفٹن یہ چیک کرتے ہیں کہ میں صحیح منہج پہ ہوں کہ نہیں, میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں, میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں, میں جس پیر کو, جس مرید کو, جس امام کو, جس شیخ کو فالو کرتا ہوں برابر ہے کہ نہیں, میرے امام کر کے میں ان کے پیچھے نکل جاتا ہوں. کب کویسچن کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو؟ یہ دیکھیں, یہ صرف یہ نہیں, میں نے چند نام گنایا آپ کے سامنے, یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں. زندگی میں کبھی زید بن عمر بن نفیل نے زندگی میں کبھی غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی سجدہ نہیں کیا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی شرک نہیں کیا. تو ایسے ہم اگر آگے بڑھیں آپ, تو ورقہ ابن نوفل بھی ایک بہت ان کے ساتھی تھے. ویسے وہ یہ ورقہ ابن نوفل ایک دن مل کر کے اور 3-4 اور دوست لوگ مل کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جس سے میں نے بتایا ہم لوگ نکل کے صحیح دین کی تلاش میں چلتے ہیں. تو ورقہ ابن نوفل اپنے اس دین کو چھوڑ کر کے نصرانیت میں داخل ہوتے ہیں, ٹرو نصرانیت میں, آج کی جو ٹرینٹی والی نصرانیت ہے اس میں نہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ماننے والے بن جاتے ہیں اور خوب علم حاصل کرتے ہیں. کیوں؟ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے ابھی, تو وہ سچے نصرانی بن کر زندگی گزارتے ہیں. کانا نصرانیا موحدا حنیفا, ان کے تعلق سے آتا ہے. تو اتنے زبردست توحید پرست تھے وہ. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ورقہ ابن نوفل کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوتی ہے تو خدیجہ جا کر کے پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو وہ پلٹ کر کہتے اچھا یہ تو وہی حالات ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اچھا ان کے پاس جو آیا ہے وہ ناموس اکبر ہی تو ہے, جبریل علیہ السلام ہی تو ہیں. پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود ملاقات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ ابن نوفل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہوتے ہیں کعبے کا, تب ورقہ ابن نوفل پہنچ کر کے بات چیت کرنے لگتے ہیں ان سے. اچھا تمہاری بیوی نے مجھ سے آ کے, کیونکہ چچیری بہن تھی نا, تو تمہاری بیوی نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤ تو صحیح. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے خود کہا کہ دیکھو تم اللہ کے سچے نبی ہو, تمہیں لوگ ستائیں گے, پریشان کریں گے, ہمت مت ہارنا, ثابت قدم رہنا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی تھیں ویسے ہی تمہیں بھی تکلیف دی جائے گی, یہاں تک کہ تمہیں مکے سے نکالا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او مخرجیہم, ارے یہ لوگ تو صادق, امین, نہ جانے کتنے پیارے پیارے ٹائٹلز مجھے دیتے ہیں, یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ہاں یہ لوگ نکالیں گے تمہیں, تب کیا کروں گا میں؟ تو یہ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کاش میرے پاس اس وقت میرے بازوؤں میں دم ہو, میں طاقتور ہوں, بوڑھا نہ ہو جاؤں میں. ویسے وہ بوڑھے ہو گئے تھے اس وقت, بلکہ 1-2 روایات کے مطابق ان کی بصارت, ان کی جو بینائی ہے وہ بھی جا چکی تھی, ہی واز بلائنڈ. تو ایسے میں بھی انہوں نے آ کر کے اتنی مدد کی. تو ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو, میں 1-2 منٹ اور لوں گا آپ کے انشاءاللہ تعالی, ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی ہمیشہ اس بات کی کوشش میں
لگے رہنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو اس بات کی کوشش میں لگائے رکھنا چاہیے ہمیں کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں صحیح. امام ابن تیمیہ خود کہتے ہیں ہر بندے کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے, کیونکہ پھر سلیکننگ ہو جائے گی. وہ چیک نہیں کرے گا, بھٹکتے جائے گا, پھر پتہ چلا وہ آج یہاں بھٹکا ہے, 20 سال 25 سال بعد آنکھیں کھلی ہیں, 20 سال 25 سال نکل گئے آپ کے, اتنی ساری عبادتیں چلی گئیں آپ کی. تو ہمیشہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کو چیک کرتے رہنا چاہیے, بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے نا, اس سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے نا, میں جو نماز جس طریقے سے پڑھتا ہوں یہ صحیح میں صلو کما رأیتمونی اصلی, میں جب حج کو نکلتا ہوں خذو عنی مناسککم کے حساب سے ہی میں جاتا ہوں نا, یہ بار بار چیک کرنا چاہیے. عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ, ان کا بھی یہی حال تھا. دیکھیں عمر ابن عبسہ کے یہ بھی ویسے ہی تھے, یہ انہی کے ساتھیوں میں سے تھے, ورقہ بن نوفل, زید بن عمر بن نفیل, اور یہ عمر بن عبسہ. ان کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ یہ خود تو کہتے ہیں کہ ابو بکر اور بلال کے بعد تیسرا ایمان لانے والا میں ہوں, تیسرا مسلمان میں ہوں, کہتے ہیں. یہ کیسا ان کا قصہ ہے. یہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ابھی بن کر تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا, اس سے پہلے سے یہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ کبھی انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کیا, کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی, کبھی شرک نہیں کیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں, نبی بنا کر بھیجے جاتے ہیں, تو لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں, لوگ جو ہے اسٹرانگلی ریفیوٹ کر رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات سننا نہیں چاہتے, ان سے بائیکاٹ کرنا, وہ سب جب ہو رہا ہے تو آہستہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نکال کے جا کر کے پہنچتے ہیں, ملتے ہیں. عمر بن عبسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں, جا کر کے پوچھتے ہیں آپ کون ہو, آپ کیا میسج لائے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میں فلاں ہوں, اللہ کا نبی ہوں, میں اسلام کی دعوت لے کر کے آیا ہوں, ان لوگوں کو شرک کے چنگل سے نکالنے, اللہ کی اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے لے کر چلنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ فوراً کہتے ہیں میں بھی آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس سے پہلے یہ جو سوال پوچھتے ہیں اچھا آپ کے فالوورز کون ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 نام لیتے ہیں, ابو بکر, آزادوں میں سے ابو بکر, غلاموں میں سے بلال. 2 ہی لوگوں نے مجھ پر ایمان لایا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ ساری کی ساری لسٹ انفولڈ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ فلاں 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 فلاں. کیا پتہ یہ بندہ خود جو ہمیں میرے سے انفارمیشن نکالنے آیا ہو, کیا پتہ ہے خود خبری ہو کوئی. تو سوچ سمجھ کر یہ ہمارے اندر حکمتیں آنی چاہیے. جو بھی بندہ آ جائے اس کے سامنے ساری انفارمیشن کھول کے نہیں رکھ سکتے ہم. پتہ تو کریں جو بندہ آیا ہے وہ سچ مچ ریئلی انکوائری کرنے کے لیے آیا ہے, جانچ پڑتال کرنے کے لیے آیا ہے, ایسے ہی آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو عمر بن عبسہ کے سامنے بات آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 لوگ ایمان لائے, وہ خود کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت, ابھی نہیں, رک جاؤ, تم دیکھتے نہیں حالات کیسے ہیں, لوگ میرے خلاف ہوئے ہیں, ماحول صحیح نہیں ہے, ایسے میں تم ایمان لاؤ گے تم پر بیکار میں لوگ ٹوٹ پڑیں گے. ایک کام کرو تم اپنے گھر چلے جاؤ, جب میرے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے, جب مجھے غلبہ حاصل ہو جائے, جب میں پھر لوگوں میں خوب ظاہر ہونے لگوں, میرا دین جو ہے پریویلنٹ ہونے لگے, تب آ جانا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جا کر کے فوراً اسلام لے آتے ہیں. اسی لیے ان کا نام ربع الاسلام ہے, ربع الاسلام, 1/4 آف اسلام, کیونکہ وہ اسی وقت ایمان لے کر کے جتنا انہیں پتا تھا بس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے, نبی آ چکا ہے, مجھے اس پر ایمان لانا ہے, اتنے پر تھے وہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں, ہجرت ہو جاتی ہے, پھر جا کر کے ملتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں. ہمیں صرف اتنا, آخری بات ہے, ہمیں صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور تک شرک پھیلتا تو اللہ عز و جل نبی بھیج دیتے اور شرک کا خلا قما کر دیتے. کتنے سارے انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے. ہر نبی کو اللہ عز و جل نے اسی وجہ سے بھیجا کہ شرک اس قوم میں پنپ چکا ہے, شرک پلنے بڑھنے لگا ہے, شرک کو رفع دفع کرو, لوگوں کی توحید کی طرف بلاؤ, شرک کو ہٹاؤ لوگوں. یہ اس وقت تک ہوتا رہا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. آج کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, یہ کام ہمارے اپنے ذمے ہے. ہم میں سے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کندھوں پر, میرے اپنے کاندھوں پر یہ وزن ہے, مجھے یہ کام سنبھالنا ہے اور میرے کاندھے اس قابل ہیں, مائی شولڈرز, میرے اتنی طاقت ہے ان میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. سیرت النبی کا ہی نہیں, دین کی پوری اسٹڈی کر کے لوگوں میں جا کر کے دین کا کام کرنا چاہیے. اگر ہم, آخری بات ہے بالکل جیسے میں نے کہا, اگر ہم اور آپ یہ کام نہیں کرتے تو سورت محمد جا کر کے پڑھیں, اس کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا, ہا انتم ہؤلائی تنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. آگے تھوڑا سا, میں پوری آیت کہاں پڑھوں, وَإِن تَتَوَلَّوْا,
اگر یہ کام تم نہیں کرنا چاہو، دین کا کام ہے، لوگوں کو شرک سے نکالنے کا کام ہے، بدعات سے نکالنے کا کام ہے، خود دین پر ڈٹے رہنا، لوگوں کو دین پر لانے کا کام ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ کام اگر تم نہیں کرنا چاہو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ عز و جل تمہیں ہٹا دے گا، دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمارا صفایا دوسرے معنوں میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک قسم سے صفایا شروع ہو چکا ہے، یہاں وہاں سے مسلمانوں کو مار مار کے، دیکھیں نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے، آج بھی 25,000 سے زیادہ لوگ سیویلینز مارے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اللہ عز و جل ہٹا کے، نہیں، غلط فہمی میں نہ آئیں، جو لوگ دین کا کام نہیں کریں گے اللہ انہیں ہٹائیں گے، پھر اللہ عز و جل ایسی قوم کو لے آئیں گے یحبہم و یحبونہ، اللہ عز و جل ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ عز و جل سے محبت کریں گے۔ تو آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم اپنی حد تک جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی صحیح دین کا کام کرنے کی کوشش کریں گے، خود دین پر ڈٹے رہیں گے اور دوسرے لوگوں کو دین پر پوری حکمت، پوری محبت اور پورے پیار سے بلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طرح کہنے سننے سے زیادہ دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔